ایک کتاب میں کچھ پڑھ لیا اسی کو حفظ جا بنا لیتا کہ سب کچھ یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے قوالی کو سننا جائز لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے؟ چلیے سنتے ہیں مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ کی زبانی۔ السلام علیکم حضرات، میں رسمی طور پر حضرت سید ظفر اقبال صاحب کا شکریہ ادا کر کے جو قدر و قیمت محبت ان کی میرے دل میں ہے، اس کی توہین کرنا نہیں چاہتا۔ ان کا جو کارنامہ ہے وہ سب آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر یہی سلسلے قادری سلسلے چشتیہ ہے، اور بے شک ہے، تو جو لوگ صوفیہ کے منکر ہیں اور خاص طور پر قوالی کو لے کر سلسلے چشتیہ کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں لا کے یہ عرس دکھایا جائے۔ قوالی کا یہ لفظ حضرت سید صاحب کی زبان پر بھی آیا تھا، اور اس سلسلے میں آج چشتیوں کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم امام احمد رضا بریلوی ہے کہ انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ انہوں نے بزرگوں کی قوالیوں کو ناجائز نہیں کہا ہے، اور بزرگوں کی قوالی بالمزامیر کو بھی ناجائز نہیں کہا ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ایک حرف کہیں دیکھ لیتے ہیں، اسی کو لے کے اڑ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے جسے ہم سب لوگ شاید پورے ہندوستان میں لطیفے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے بھی بچپنے سے سن رکھا تھا، وہ لطیفہ سمجھ رہا تھا۔ جب ان کی کتاب میرے سامنے آئی تو میری آنکھیں کھلی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں زیادہ تر اندھے رہتے تھے۔ دن میں جو آنکھیارے تھے وہ کاروبار میں چلے جاتے تھے، اندھے بیچارے گھر میں رہتے تھے۔ تو شور مچا کے ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، وہ سب ہاتھی دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تو تھے تو سب اندھے، ہاتھی کیسے دیکھے؟ ٹٹول کے دیکھنا شروع کیا۔ کسی کا ہاتھ پاؤں پہ پڑا، کسی کا ہاتھ کان پہ پڑا، کسی کا ہاتھ سونڈ پہ پڑا۔ وہاں سے لوٹ کے آئے، رات کو آنکھیارے بھی آ گئے، کاروبار انجام دے کر۔ تو گفتگو ہونے لگی کہ آج ہم لوگوں نے ہاتھی دیکھا۔ کہا اچھا بتاؤ تو کیسا ہے ہاتھی؟ تو جس نے سونڈ دیکھا تھا اس نے کہا بہت موٹا سا رسہ تھا۔ جس نے پیر چھوا تھا اس نے کہا پیلر تھا مکان کا، وغیرہ وغیرہ اسی طرح کہتا رہا۔ اب جو آنکھیارے تھے، ہاتھی دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا تم سب اندھے ہو۔ واہ واہ، اندھے تو تھے ہی، کہا تم سب اندھے ہو،
نہ وہ پیلر ہے، نہ موٹا رسہ ہے، نہ وغیرہ وغیرہ، وہ ان سب کا مجموعہ ہے، ان سب کا مجموعہ ہاتھی ان سب کا مجموعہ ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے آج کل کے مولوی لوگ ہیں، ایک کتاب میں کچھ پڑھ لیا، اسی کو حفظ جا بنا لیتا کہ سب کچھ یہی ہے۔ جب تک سب کچھ نہ پڑھ لے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو امام احمد رضا نہ تو قوالی کے منکر ہیں بزرگوں کے، نہ ان کی بالمضامیر قوالی کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ مگر سب سے زیادہ آج کل نشانے پہ وہی ہیں۔ قوالی کا مسئلہ مضامیر کے ساتھ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، اصطلاح میں مجتہد فی ہمارے علماء جانتے ہیں، مجتہد فی۔ بعض ائمہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، بعض نے ناجائز قرار دیا ہے، چونکہ حدیثیں دونوں طرح کی ملتی ہیں ان حدیثوں کی بنیاد پر۔ اور مجتہد فی مسئلہ جیسے امام شافعی کا ایک مذہب ہے، اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ کا ہے۔ حالات اور ضرورت پیش آ جائیں تو اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے کے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز جس زمانے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے کو رکھیے ماحول، اور ماحول کو پیش نظر رکھیے۔ کیا کوئی اس وقت اس دعوت پر آ سکتا تھا کہ آؤ کلمہ پڑھ لو؟ کیوں آتا قریب؟ اس وقت تو ماحول تھا ناچ گان کا، اور دینی مذہب، وہ دینی ماحول تھا، وہ سارنگی یا جو بھی اس زمانے میں ساز رہا ہو، ڈھول کا وہ تھا۔ تو ان کو قریب کرنے کے لیے اس مجتہد فی مسئلے میں، باوجود ہے کہ خواجہ غریب نواز حنفی تھے وہ، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کا سہارا لیا قوالی کا، تاکہ لوگ قریب آئیں، اور جب قریب آ جائیں گے تو وہی آپ کے لفظوں میں آئے اور پھنسے۔ اس طرح سے قوالی انہوں نے کی۔ آج جو قوالیاں عام طور پر مروج ہیں، کیا کوئی باشعور چشتی بھی اسے جائز کہہ سکتا ہے کیا؟ باشعور چشتی دیکھیے، ذمہ دار شیخ طریقت خان سلسلے چشتیہ کے، تو ان قوالیوں کو ناجائز قرار دیا ہے، اور بند باندھنے کے لیے باؤنڈری پہلے کھینچی گئی ہے دور سے، کہ اس کو عام طور پر ناجائز لکھو، اور جائز ہونے کا جو پہلو ہے وہ پہلو نہیں، اس لیے کہ افتاء کا وصول یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو جب تک ضرورت سامنے نہ آئے اپنے مسلک کی بات بتاؤ، اگرچہ دوسرے مسلک میں جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کو اسے رہنے دو، اسے مت بتاؤ۔ اصول افتاء یہ ہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے عام طور پر ناجائز لکھا، لیکن جائز بھی لکھا۔ جائز کہاں لکھا؟ جہاں بزرگوں کی بات آئی ہے، یہ لکھا۔ ابھی بات آئی تھی علماء اور صوفیہ کی، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ علماء صوفیہ الگ الگ کوئی چیز ہے۔ ہر صوفی عالم ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو صوفی نہیں ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آج جو خانقاہوں میں جوہلا صوفیہ بنے بیٹھے ہیں، انہی کی وجہ سے تصوف پر بدنام ہو رہا ہے۔
بعض مجھے یاد ہے پٹنہ میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا دوران تقریر کہ حضرت خواجہ غریب نواز عالم تھے؟ اور کیا عالم تھے؟ سند کہاں سے لائے تھے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ فوج اگر بارڈر چھوڑ کر یہاں چوری اور ڈکیتی سے لوگوں کو بچانے ہی آ جائے تو ملک باقی رہے گا؟ بارڈر چھوڑ کر سارے لوگ آ جائیں شہر میں، ملک تو ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کتاب نہیں لکھی، لوگوں کو مسلمان بنایا، انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ اگر انہوں نے مسلمان نہیں بنایا ہوتا تو آج کتاب لکھ کے کتاب کس کے لیے لکھی جاتی؟ کون پڑھتا ہماری کتابیں؟ خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو مسلمان بنایا اور بعد کے علماء کو کتاب لکھنے کے لیے ان کی روحانیت نے کہا تم کتاب لکھو، مسلک میرا ہے اجاگر تم کرو۔ کیا بات ہے، مسلک میرا ہے اجاگر تم کرو، اسی لیے علماء نے کتابیں لکھی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز الحمدللہ چاہے چشتی ہو چاہے نقش بندی ہو کوئی بھی ہو، پورے ملک میں ہندوستان میں سب سے بڑے بزرگ کا نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی، سب سے بڑے بزرگ کا نام، چاہے وہ کسی سلسلے کے ہو رہے ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز سب سے بڑے بزرگ، اور خواجہ بزرگ غریب نواز کا کیا علم اور کیا کب پیدا ہوئے کیا ہوئے وہ سب آپ لوگ سن چکے، ان کی کرامتیں بھی بہت سن چکے۔ خواجہ غریب نواز کا فیضان بابا فرید الدین پر، ان کا فیضان بختیار کاکی پر، ان کا فیضان حضرت محبوب الہی پر، اور یہ آج جو کہا جاتا ہے کہ صاحب صوفیہ عالم ہے کہ نہیں ہے، بس اسی کی ایک نظیر پیش کر رہا ہوں چھوٹی سی۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جب خلفاء کی ٹیم ملک میں بھیجنے والے تھے تو سب کو جمع کیا، اپنے تمام بڑے مریدین کو جمع کیا، فرمایا خلافت کا پہلا حقدار تو سراج الدین کو ہونا چاہیے، مگر وہ عالم نہیں ہے، عالم نہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ جو دوسرے مشائخ تھے وہ حضرت محبوب الہی کا اشارہ سمجھ گئے کہ کاش کوئی اسے پڑھا دے، کوئی اسے پڑھا دے، کاش کوئی اسے پڑھا دے۔ حضرت فخر الدین زرادی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت دے تو میں 6 مہینے میں اسے عالم بنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، 10 سال لگ گئے، 10 سال میں بھی ہم کتنے بڑے عالم ہیں خوب جانتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد فرماتے ہیں حضرت محبوب الہی، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ اس زمانے میں دہلی میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا، 6 مہینے میں وہ اس لائق ہوئے۔ انہوں نے درس نظامیہ میں پڑھی جانے والی کتاب پنجگن اور ہدایت النو لکھی، پورا بر صغیر جو ہدایت النو اور پنجگن پڑھ کے عالم بنتا ہے ان کا ممنون احسان ہے۔ جب ان کو خلافت ملی اور ان کو فرمایا گیا کہ بنگال جاؤ